نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج سبق نمبر 6 ہے ساقی کوثر جلد دوم کا، اور آج کے سبق میں ہم دنیا کی قدیم تہذیبوں کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ ہماری اصل کہانی جہاں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جہاں سے کی گئی تعریف ہماری بھی مسئلہ بنی ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے تقریباً 2000 قبل مسیح کا دور۔ تو 2000 قبل مسیح میں کون سی تہذیبیں موجود تھیں اور دنیا میں کیا صورتحال تھی، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اہل مغرب جو خاص طور پہ ماہر حفریات آرکیولوجیکل جو پوائنٹ سے دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قدیم تہذیبیں صرف 3 ہیں۔ ایک میسوپوٹامیہ، یہ جو آپ کو بتایا تھا الہلال الخصیب یا زرخیز ہلال، دوسرا مصر، اور تیسری ایک اور جو دریافت ہوئی ہے ابھی پاکستان کے اندر انڈس ویلی سویلائزیشن۔ تو دنیا کے اندر صرف 3 تہذیبیں ہیں، اور 3 تہذیبیں تھیں قدیم، اور اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں تھا۔ جبکہ اگر موجودہ عربی جغرافیہ دانوں کی بات کریں تو عربی کے اندر جتنے قدیم مل رہے ہیں جو کھدائی کرنے سے عرب کے اندر جتنے قدیم جو مل رہے ہیں حوالہ جات مل رہے ہیں، جن کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہی عرب کے علاقے سے ہوئی، اور یمن کے علاقے میں خاص طور پہ جو ہے وہ ہوئی۔ تو اس وجہ سے عربی علم ماہرین آثار قدیمہ، ماہرین حفریات وغیرہ جو ہیں، وہ اس کے بالکل برعکس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا ہی یمن سے ہوئی ہے، عرب سے ہوئی ہے، اور تورات جو ہے، تورات کے اندر جن علاقوں کا ذکر ہے وہ سارے جنوبی یمن کے، سارے یمن کے علاقوں کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تورات نازل ہی یمن کے علاقوں میں ہوئی ہے، یمن کے علاقوں کو تورات بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پہ 2 ماہرین ہیں، یہ خاص طور پہ میرے استاد محترم شیخ محمود تیونسی صاحب نے مجھے ان کے بارے میں پڑھنے کا کہا تھا، تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ لیٹ بھی ہمارا کل سبق نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 دن کی چھٹی ہو گئی۔ تو اس کی وجہ، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے اوپر مطالعہ کر رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک ہے استاد احمد داؤد السوری، شام سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے بقول ساری دنیا میں انسان جنوبی یمن سے پھیلے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں دیکھو یونانی زبان کے جو الفاظ ہیں اس میں جو نام ہے نا، ان کی اگر آپ اصل دیکھو گے تو وہ عربی نام، تو یونانی جو تھے وہ بھی اصل میں عربی تھے، یعنی عربی اٹھ کے یونان میں گئے اور پھر وہاں پہ جا کے زبان بدلی ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں تورات ساری جنوبی یمن کی کہانیاں سناتی ہیں۔ دوسرے ایک اور عرب ملحد محقق ہیں، یہ بھی ملحد ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں بس ہم اپنی جو، یعنی ان کے پاس کوئی دوسرا وہ نہیں ہے، کسی دوسری بنیاد کے اوپر بات نہیں کر رہے، وہ صرف ایک بنیاد ہے ان کے پاس، علم الحفریات، یعنی جو زمین کی کھدائی کر کے آرکیولوجیکل جو پوائنٹ مل رہے ہیں، ان پوائنٹس کی بنا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تورات میں جو کہانی ہے وہ ساری جنوبی یمن کی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو دنیا کے اندر انسان پھیلے سارے عرب سے گئے ہیں، ساروں کی زبانوں میں اصل لفظ جو آتے ہیں وہ عربی الفاظ آتے ہیں۔ اور ایک اور عرب ملحد ہیں، ماہر تورات ہیں، فاضل ربیعی، انہوں نے تورات کے ساری باتوں کو وہ آرکیولوجیکل فیکٹ سے جانتے ہیں، یعنی ماہرین آثار قدیمہ کے جو وہ ہیں، جو طریقہ کار ہے اس سے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ بیت المقدس کے اندر جو کہانی جو انہوں نے بتائی ہے، جو تورات والے کہانی بتا رہے ہیں، یہ کہانی 2 نمبر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تورات کے اندر جو جگہ بتائی گئی ہے بیت المقدس، وہ اصل میں بیت المقدس کسی جگہ کا نام تورات میں ہے ہی نہیں، اور وہاں پہ جو لفظ ہے وہ ہے قدش، عبرانی زبان کے اندر، وہ عبرانی کے بھی ماہر ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو قدش جو لفظ ہے اس کا معنی مقدس پہاڑ بنتا ہے، مقدس پہاڑ والا شہر ہے۔ تو جس جگہ پہ یروشلم ہے وہاں پہ تو کوئی پہاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ان کے خیال میں جو مقدس شہر کی جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ مقدس شہر بھی کہاں پہ؟ یمن میں، کیونکہ ان کے یہاں وہ اللہ تعالیٰ کی بات یا قرآن کی بات کوئی دلیل والی بات نہیں ہے،
وہ صرف اور صرف تورات کے اس کو آرکیالوجیکل جو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ نتائج نکال رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کو عبری کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ یہ دجلہ فرات پار کر کے دونوں دریا پار کر کے ادھر آئے نا، تو اس وجہ سے ان کو عبری کہتے ہیں. تو عبرانی وہاں کی زبان نہیں تھی، میسوپوٹامیہ میں جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں کی زبان نہیں تھی. وہ زبان جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سیکھی. بہرحال کیونکہ عبرانی اور عربی میں مشابہت ہے، یعنی عبرانی آپ سمجھ لو کہ عربی کے قریب قریب چیز ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات ضمناً کیونکہ دونوں ان کی بات آئی ہے تو اس کے ضمن میں جو ہماری جو تحقیق کا محور ہے اس میں صرف علم الحفریات بنیاد نہیں ہے. ہم علم الحفریات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم تورات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو بادشاہوں کے مکتوبات مل رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بنیاد ہے ہماری وہ قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن و سنت کے کسی لفظ سے ہمیں جو رہنمائی مل رہی ہے اصل ہم اس سے استدلال کر رہے ہیں. اور تورات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا اہل جو کتاب مقدس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ ہم کس کی روشنی میں کر رہے ہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہماری کہانی جو قرآن سنت اس میں ہوگی، تورات کی ہم جو دیکھیں گے اس میں صرف قرآن و سنت کے پوائنٹ سے دیکھیں گے. یعنی باقی چیزیں ہمارے لیے مددگار تو ضرور ہیں لیکن ہماری پوری کہانی ان کی بیس پہ نہیں ہے. ہماری کہانی اصل جو ہے وہ قرآن و سنت کی بیس پہ. اب یہاں پہ ضمناً ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ میں مختصر کرنا چاہوں گا. زمین پر پہلے باشندے کون؟ مثلا علم الحفریات میں جو ہے وہ مل رہے ہیں آثار ایسے قدیم مل رہے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ تھا. تو انسان ہی ممکنہ طور پہ تورات کے مطابق 6000 سال پہلے وجود میں آئے ہیں، ورنہ باقی کائنات جو ہے وہ انسان، زمین جو ہے، زمین کے اوپر لوگ پہلے، زمین کے اوپر جانور اس سے پہلے ہونا جو ہے ناممکن نہیں. اس لیے کیونکہ جو ہے بعض روایات میں، ہماری بعض تفسیری روایت میں آتا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں پہ جن رہتے تھے، اور بعض میں جنوں کے علاوہ اور مخلوقات کا بھی ذکر ہے کہ کچھ اور بھی پہلے جنوں سے پہلے رہتی تھی. تو جب وہ رہ رہے تھے تو ان کے پاس بھی جانور وغیرہ ہوں گے اور ان کے جو ہو سکتا ہے ڈھانچے ان کو ملے. تو یہ ان کا اگر بالکل اس کی جو تحقیق ہے، یہ آرکیالوجیکل جو تحقیق ہے، جو سنوں کو ناپنے کی، جو مشینوں کے ذریعے سے چیک کرنے کی اگر بالکل صحیح ہے تو ممکن ہے کہ یہ وہ جنوں کے دور کی بات ہو. اور سب سے پہلا انسان کون تھا؟ اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلا انسان جو ہے آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ نہیں مانتے. وہ انہوں نے کیونکہ اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں تو وہ بنیاد کیا بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا ہے، جو ہے ایولیوشن ہوا. ایولیوشن کیسے ہوا کہ بھئی وہ پہلے بارش ہوئی، بارش سے بیکٹیریا بنا، بیکٹیریا سے جو ہے وہ 39 درجے بنے. کہیں مچھلی بن رہی ہے، پھر کہیں مینڈک بن رہا ہے، پھر وہاں سے بندر بن رہا ہے، پھر بندر سے بنمانس بن گیا ہے، بنمانس سے انسان بن گیا. ٹھیک ہے، تو انتہائی غیر منطقی بات ہے. یعنی بنیادی طور پہ یہ تصور جو ہے، یہ جو خیال ہے، یہ ڈارون کی تھیوری سے پہلے یہ ایک عرب محقق کا، ایک قدیم مسلمان جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمام جانوروں کے اندر کسی طرح کی مطابقت ہو، یعنی ایک دوسرے کے اندر ایک سے دوسرے کی طرف عدول پایا گیا ہو. لیکن یعنی آپ ایسا کچھ یہ مان لیں کہ یہ ایسے ہوتا رہا اور اس کے بعد یہ بنا، تو یہ ایک انتہائی غیر منطقی بات ہے. اور دنیا میں اس تھیوری کا انکار کر دیا ہے کہ بھئی اگر ایسے ہو سکتا ہے مثلا، تو تمہیں اتنے سال ہو گئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھی بندر سے انسان بن جاتا ہے. کوئی ایک بندر، اتنے بندروں پہ انہوں نے ظلم و تشدد کیا بیچاروں میں بندر انسان بنانے کے چکروں میں. سائنسی کہانیوں میں تو یہ بندر انسان بنا لیتے ہیں جو فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، حقیقت میں کوئی ایک بندر انسان نہیں بنانے سے. تو اب تورات کی کہانی پہ ہم دیکھتے ہیں. تورات یہ کہتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. اتنی بات ہمیں دوسری جگہوں کے جو لٹریچر ہے اس میں بھی ملتی ہے. مثلا یمنی لٹریچر جو بالکل تورات کے مقابل کا جو یمنی لٹریچر ہے، یعنی اس میں بھی یہ بات ملتی ہے. اور اس سے یہ جو ہے وہ تورات کو ویریفائی کرنا بہت آسان ہو گیا. جی، اور اب یہ اس میں آپ کو میں نے لمبی عبارت یہاں پہ لکھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. کہ جغرافیہ میں تحریف کا آغاز جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد جب یعنی طوفان ختم ہوا، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اس پہ تشریف لائے اور ان کی اولاد سے ساری دنیا پھیلی، تو اس میں یہاں پہ ہی وہ کرتے ہوئے گڑبڑ کر جاتے ہیں. اور اب یہ گڑبڑ انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے بنیادی طور پہ 3 بیٹے تھے، ایک تھا حام، ایک تھا سام اور ایک تھا یافس. سام جو ہے ان سے
جو سامی نسل ہے, جو ہماری جیسی کھال والے لوگ ہیں, ہمارے جیسے جسموں والے لوگ ہیں, یہ سامی ہونے چاہیے. اور ہام جو ہے نا وہ کالے ہیں, جو کہ مثلاً جو یعنی افریقہ کے جو لوگ ہیں وہ ہام کے ہیں, اور یافس کے لوگ جو چائنا وغیرہ کے لوگ ہیں وہ یافس کی اولاد ہیں. اب انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ, یہیں پہ گڑبڑ کر دی ہے, اور کنان کو ایک یہاں پہ ایک بندہ کنان فرض کیا ہے اور کنان کو ہام کی اولاد میں مانا ہے. ٹھیک ہے, ہمیری لٹریچر اگرچہ وہ کیونکہ مسلمانوں نے جمع کیا ہے, لیکن وہ بھی یعنی بعد میں اصل جو عرب کے اشعار ہیں ان سے کہانی بنائی ہے, اور ساتھ اس میں اہل کتاب کی بھی حوالہ لے لیا, تو اس میں انہوں نے بھی کنان کا نام لیا ہے. ورنہ خارجی طور پہ کنان کے خارج میں کوئی پائے جانے کے کوئی ثبوت نہیں ملتے. اب یہ اصل میں انہوں نے لفظ بدلی کیا ہے کہلان سے. کس کو بدلی کیا ہے؟ کہلان, جو کہ یعنی جو عربی قبیلہ تھا, ایک شخص تھا, اس کا ذکر آگے ہم کر رہے ہیں. تو کہلان کی جو اولاد ہے ان کو انہوں نے کر دیا, کیونکہ سعودی عرب میں اس وقت سارے کہلانی آباد تھے. تو یہ والا حصہ جو آگے والا حصہ تھا یہ کہلانیوں کو ملا ہوا تھا, پچھلا حصہ جو ہے وہ ہمیر والوں کو ملا ہوا تھا. تو یہاں پہ جو لوگ تھے وہ کہلانی تھے, تو اس وجہ سے وہ کہلانی کہلاتے تھے, انہوں نے اس کو کر دیا کنانی. اب یہ ان کی جو نسب ہے وہ سنیں تھوڑا سا. اب انہوں نے ان کا سب سے پہلا جو ان کا جو ہے وہ کیا ہے, یہ کیا کر دیتے ہیں, ڈپلیکیٹ کر دیتے ہیں. اب ایک نام ہے نا, جو اگر ایک معروف نام ہے اس کو انہوں نے گڑبڑ کرنا ہے, وہ کہیں گے ارے نہیں نہیں یہ جو تم بتا رہے ہو یہ والا نہیں, یہ جو ہم جو بتا رہے ہیں نا وہ دوسرے والا. ٹھیک ہے, وہ دوسرا فرض کر لیں, جیسے عمان کا دوسرا بنا لیا. اسی طرح یمن کے سارے شہروں کے ڈپلیکیٹ انہوں نے اسرائیل میں بنائے. تو اسی طرح یہاں پہ انہوں نے سبا 3 بنا دیے. حام کی اولاد میں 2 سبا بنا دیے ہیں, اور شام کی اولاد میں صرف 1 سبا تھا, اور وہ پتہ نہیں شام کی اولاد والا سبا یہ نہیں, وہ یعنی یمن کے لوگ سبا ہی کہلاتے ہیں, سبا کے لوگ کہلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جو شام کی اولاد میں جو سبا تھا نا وہ یہ نہیں تھا, وہ تو کہیں آگے پیچھے ہو گئے. اور یہ جو یہ والے سبا ہیں, یہ سبا جو ہے کس کی اولاد ہے, حام کی یعنی کالوں کی اولاد ہے. یہ لوگ یہاں پہ سمندری علاقوں میں رہنے والے, ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگ کالے ویسے ہو جاتے, لیکن یہ کہ انہوں نے کیا کر دیا, ان کو باقاعدہ حام کی اولاد میں داخل کر دیا. اب انہوں نے نسب ایسے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ حام کے بیٹے تھے 4, کوش, مصرعیم, فوت اور کنان. اب یہ جو ہے 4 اولاد ہیں, کوش, مصرعیم, فوت اور کنان. اور مصرعیم جو ہے نا اس نے مصر ایجاد کیا ان کے بقول. اب کوش کے بیٹے جو ہے نا اس میں سبا, حویلا, سبتا, راما, سبتکیہ ہے. پھر راما کا پھر بیٹا سبا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو پہلی بات ان کی یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کیا. اب دوسری طرف سامنے بھی انہوں نے وہ رکھا ہے, لیکن اس کو گول کر دیا. اب دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اب اس میں دوسرا حصہ رسن ایک بڑا شہر تھا, یہ نمرود نے جو ہے وہ کہتا ہے نمرود جو ہے حام کی اولاد میں سے تھا, اور یہ جا کے شام میں رہنے لگ گیا تھا, شام میں اور میسوپوٹامیہ میں رہ رہا تھا. اسور میں نینوا, رابوت, رسن نام کے شہر تھے, تعمیر کروائے. کنان سیدون کا باپ تھا. کیا ہے کنان, کیا تھا کنان, سیدون کا باپ تھا. سیدون جو ہے وہ اس کا پہلوٹا بیٹا تھا. کنان ہت کا بھی باپ تھا, ہتی جو ترکی میں رہتے لوگ. کنان یبوسیوں, اموریوں, جرجاسیوں, حویوں, ارکیوں, سینیوں, اربادیوں, سماریوں, حمایتیوں کا باپ تھا. کنان کے خاندان پھیل گئے, کنان پھیل گیا ہر جگہ. ٹھیک ہے, اور کنان کی حدود شمال میں سیدا سے لے کر جنوب میں جرار تک. سیدا یہ ادھر ایران کے ساتھ ایک جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں. تو جنوب میں جرار تک, غزہ سے لے کر مشرقی صدوم تک. البتہ انہوں نے صدوم وہاں پہ چھپایا ہوا ہے, لیکن ہماری تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدوم اور امورہ کی بستیاں کون سی ہیں, سندھ کی. تو مطلب کیا ہے کہ ان کا جرار سے لے کر غزہ سے لے کر مشرقی صدوم اور امورہ کے شہروں تک, ادما, زبیاں سے لے کر لسا تک پھیلی ہوئی تھی. وہ سب حام کی نسل والے تھے, اور وہ تمام قبائل کے لوگ اپنی خاص زبانیں, اپنے خاص علاقے پائے جاتے, اور وہ سب لوگ الگ الگ قومیں قرار پائیں. اچھا, اب شام کی نسل کیا ہے, شام جو ہے یافس کا بڑا بھائی ہے, اور شام کے بیٹے ایلام, ایلیم جو ہے وہ ایلام, اسور, ارفکسد, لود, ارام تھے. ارام کے بیٹے اوج, ہول, جتر اور مش تھے. ارفکسد صلاح کا باپ تھا, صلاح عبر کا باپ تھا. عبر کے 2 بیٹے تھے. پہلا بیٹا جب پیدا ہوا تھا اس میں زمین پر بسنے والی قومیں منقسم ہو گئی, جس وجہ سے اسے فلج کہتے ہیں. اب انہوں نے یعنی اس طرح نسب کو ایسے آگے پیچھے کر دیتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی سمجھے, کوئی جو ایک شاعر کہتا ہے نا, اس طرح کی ان کی حرکت ہے, اس طرح یہ آگے پیچھے کرتے ہیں. اب اس کا جو متبادل ہے ہمیں ہمیری اس میں بھی ملے گا, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں.
لیکن یہاں پہ اب ان کا جو واردات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ کیا کر دیتے ہیں, ہر شے کی ڈپلیکیٹ بنا دیتے ہیں. اب دیکھو انہوں نے سبا 3 بنا دی یہاں پہ, اور دوسرے نمبر پہ کنان کو حام کی اولاد کر دیا, اور تیسرے نمبر پہ شام کی اولاد کو اتنا گھما پھرا کر پیش کیا ہے کہ شام کی اولاد سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شام کی اولاد میں جو بچے ہیں صرف یہی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ شام کی اولاد میں کوئی نہیں بچا. تو اب یمنی کتب سے جو ہمیں نسب ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یمنی کتب میں حضرت یمن کے اندر جو نسل آباد ہے آج تک, وہ یمن سے لے کے اور یہاں پہ پورے عرب کے اندر جو آباد تھی وہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی نسل. کس کی نسل تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل تھی. اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو نسب نامہ ہے وہ ان کی کتاب میں یہ ہے, ہود بن عابر بن شالف بن ارفخشد بن سام. اب یہ انہوں نے جو یمنی نسل ہے وہ بتایا کس کی اولاد ہے؟ سامی نسل ہے, حضرت سام کی اولاد ہیں. اور جو ہود علیہ السلام ہیں ان کے والد کا نام عابر ہے. انہوں نے عابر جو ہے وہ بیٹا بنا دیا ہے, تھوڑا نیچے کر دیا ہے, اور نیچے کر کے انہوں نے کہا ہے کہ صالح کا جو بیٹا تھا وہ عابر تھا, اور عابر کی اولاد جو ہے ابراہیم تھا, اس لیے یہ عبرانی بنے. سمجھ بات کی نہیں؟ ان کا کہنا یہ. حالانکہ جو یمنی نسخوں کے اندر جو نسب ہے وہ یہ ہے کہ ہود بن عابر بن شالخ بن ارفخشد کو عابر کا بیٹا ہود ہے. تو گویا کہ عبرانی زبان یہاں کی اصل زبان جو ہے وہ عبرانی کے جو اصل ملتی ہے وہ یمن کے اندر ملتی ہے, عبرانی سے عربی بنی ہے. اور سمود علیہ السلام کا, قوم سمود کا جو لقب ہے وہ نسب ہے وہ سمود بن عابر بن ارم بن سام. یہ ان کی اولاد میں, یہ ارم کی اولاد میں بتاتے ہیں اپنے آپ کو. ارم کیا یعنی سام کا بیٹا بھی عابر تھا, اور ارم کا بیٹا بھی عابر تھا, اور شالخ کا بیٹا بھی عابر تھا. دونوں نے اپنے بیٹوں کے نام عابر رکھے تھے. تو سمود کا بیٹا, سمود کا والد عابر, اس کا والد ارم, اور ارم کا والد سام ہے. تو یہ قوم سمود کی اس میں سے حضرت صالح علیہ السلام تھے. حضرت صالح علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ یہ ہے صالح بن عمر بن وہبہ بن کاشے بن احقب بن ہود بن سمود بن عامر بن ارم بن سام. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو یمنی کتابوں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. قوم عاد جو تھی حضرت ہود علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے. قوم عاد والے لوگ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے. یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے والد جو عابر ہیں, ان کے جو کزن ہیں ان کے بیٹے تھے. ان کے جو والد عابر ہیں, عابر کے جو کزن ہیں وہ تھے قوم عاد. تو ان کے اندر حضرت ہود علیہ السلام نے محنت کی اور ان کو دعوت دی, ان کے اوپر جب عذاب آیا اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی نسل, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم وہ وہاں پہ آباد رہی. اس لیے یمن ہمیشہ سے موحد رہا ہے, ایک اللہ کو ماننے والا رہا ہے. اور یمن میں جو ہے وہ مشرکین آتے رہے تو ختم ہوتے رہے, ساتھ ہی وہاں پہ قائم مسلسل رہ نہیں سکے. ہود کے پھر کل 16 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے یارب, اور یارب کا بیٹا ہے یشجب. یشجب کا بیٹا ہے سبا. ٹھیک ہے, اور سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں, ان کی ساتھ وجہ تسمیہ بھی ہے ان میں, کہ سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے ساری دنیا کے اندر لوگوں کو جا کے جو ہے وہ حملے کیے, فتح کیا, اور فتح کر کے ان کو قید بنایا. عربی میں قید کیا, عربی میں سبا کا معنی کیا ہے؟ قید کرنے والا. تو یہ ساروں کے ساتھ قیدی بنا کے سب سے پہلے غلام بنانے کا جو ریت ڈالی وہ سبا نے ڈالی تھی, کہ وہ لوگوں کو قید کر کے لے آتا تھا, یہاں پہ لا کے ان سے کام کرواتا تھا. سمجھ ہی بات کی نہیں؟ تو اس وجہ سے اسے سبا کہتے ہیں. پھر سبا کی جو پوتا ہے وہ ہے کہلان. جو سبا کا بیٹا تھا, سبا کے ہی 2 بیٹے تھے, ایک ہیمیر اور ایک کہلان. تو سبا کو خطرہ تھا کہ میرے بعد میرے بچوں میں کہیں لڑائی نہ ہو جائے, تو اس نے حصہ بانٹ دیا کہ میرا جو ہیمیر کو اپنی دائیں طرف بٹھایا اور کہلان کو اپنی بائیں طرف بٹھایا, اور کہا کہ ہیمیر یہ میرے دائیں طرف ہے تو یہ میرا یمین ہے, میرا بڑا بیٹا ہے یہ میرا یمین ہے, اور یہ میرا یسار ہے. تو اپنے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ یہ ان کو یعنی حکومت اسی طرح ہوگی کہ ہیمیر کے لوگ یمین میں ہوں گے اور کہلان کے لوگ یسار میں ہوں گے. تو اگر آپ یمین میں دیکھیں گے تو یعنی یمن یمین سے, ٹھیک ہے, یعنی وہ بیٹھا ایسے ہوگا, لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوگا, تو ظاہری بات ہے کہ اس کا منہ جو ہے وہ ہماری طرف ہوگا, یعنی مشرق کی طرف علاقے میں ہوگا. تو اس نے
یمن کا علاقہ جو بالکل جزیرے میں اس طرف کا علاقہ ہے وہ ان کو ہمگیریوں کو دیا، اور باقی آگے کا سارا علاقہ وہ کہلان کو دیا. تو پھر اور اس نے کہا کہ کہلان کے لوگ جو ہے یہ کیا کریں گے، کہلان جو ہے یہ ہمگیر کا مددگار ہوگا. کہلان زیادہ طاقتور لوگ تھے تو کہلانی، اس وجہ کہلانی جو ہے اب وہ انہوں نے اپنے والد کی بات کا بڑی پاسداری کی، اور ہمیشہ بادشاہ جو ہوتا ہے ہمگیر کا ہوتا ہے، اور کہلانی جو ہوتا ہے اس کا وزیر ہوتا تھا. کہلان کی جو اولاد میں سے جو ہوتا ہے اس کا وزیر ہوتا ہے. تو آگے جو آباد سے جرم وغیرہ یہ کہلان کی نسل سے تھے. اب یہ یعنی ایک بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی کہ یہ ان کا جو کہنا ہے کہ دنیا کے اندر صرف 3 تہذیبیں تھیں، میسوپوٹامیہ، مصر اور دریائے وادی سندھ کی تہذیب، یہ 3 ہی تہذیبیں ہیں. یہ بات غلط ہے. یہ 3 تہذیبیں صرف 3 کہنا غلط ہے. کہ یہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی لاجک یہ ہے کیونکہ یہ دریاؤں پہ آباد تھی. کس پہ آباد تھی؟ دریاؤں پہ آباد تھی. دریائے سندھ کی تہذیب دریائے سندھ پہ آباد تھی، مصر کی تہذیب دریائے نیل پہ آباد تھی، اور جو میسوپوٹامیہ کی تہذیب ہے دجلہ اور فرات پہ آباد تھی. تو دریا جہاں پہ وہاں پہ انسان تھے. ان کی لاجک یہ. یمن تو سارے دریاؤں کی بھی اماں وہاں پہ ہے، کیونکہ سبا کے زمانے میں یہ یمن کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیم بن گیا تھا، ڈیم بنا دیا تھا، اتنا بڑا ڈیم. سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو یمن کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈھلوان ہے. پورے جو جزیرۃ العرب ہے اس کی ڈھلوان کہاں ہے؟ یمن میں. یعنی پورے جزیرۃ العرب کا جو بارشوں کا پانی ہے وہ سارا کہاں نکلتا ہے؟ یمن میں آتا ہے. یہاں پہ ہمیشہ سیلاب آتا ہے. یہ انہوں نے جو ہے اس سیلاب کو قابو کرنے کے لیے سبا نے کیا کیا تھا، وہاں پہ ڈیم بنایا تھا اور پانی جو ہے وہاں پہ جمع کر لیا تھا. تو وہاں پہ اتنی بڑا جو ہے ڈیم اس وقت موجود تھا، جو کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جو مغربی دانشور ہیں یہ کہتے ہیں کہ ڈیم ٹوٹنے کے آثار ہمیں 6 سے 7 قبل مسیح میں ملتے ہیں. تو لہذا اسی وقت کہیں پہ یہ بنے تھے. تو اگر 6 سے 7 قبل مسیح میں ڈیم ٹوٹا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ بنا ہی اس وقت تھا. تو 2000 قبل مسیح سے اس سے پہلے کا بنا ہوا ہوگا، ٹوٹا اس وقت ہوگا. اس میں کیا حرج ہے؟ سمجھ بات کی نہیں. اور دوسرے نمبر پہ اب جو یہ لوگ، کیونکہ اب یمن کے لوگ جو تھے یہ بڑے طاقتور لوگ تھے. یہ جیسے ان کی کہانیوں میں انہوں نے جو ہے سبا نے جا کے سارے علاقوں کو پٹائی کی تھی اور سارے علاقوں کے اندر بادشاہی کی تھی. کہلان کے لوگ بڑے مضبوط تھے، انہوں نے بہت سارے علاقوں کو جا کے فتح کیا تھا. تو یہ جو 2300 قبل مسیح میں علماتی جو جن بادشاہوں نے اور سے میسوپوٹامیہ کے بادشاہ کو پسپائی پہ وہ کیا، مجبور کیا، وہ یقینی طور پہ، ممکنہ طور پہ، آپ یقین نہ کہیں کیونکہ نص سے قطعی تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ غالب گمان ہے ہمارا. تو غالب گمان کے طور پہ یہ ہے کہ یہ علماتی جو ان کے جو میسوپوٹامیہ کے بادشاہ نے جس کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے آ کے ان پہ حملہ کیا ہے، وہ یہی یمن کے لوگ تھے. علم کے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ یہ یمن کے لوگ تھے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہود کی اولاد کے اندر، ہمیر کے ان کے اندر حضرت صالح کا ذکر نہیں ملتا. اور ان کی نسل کے اندر یہودی اپنی نسل میں صالح کا ذکر کرتے ہیں. بظاہر یہ صالح وہی حضرت صالح علیہ السلام ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد حضرت صالح یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جا کے شام کی اولاد ساری مشرقی پہاڑوں میں بیچ میں جا کے بس گئی تھی، تو اس سے یہ باقیوں کو گول کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی عادت ہے کہ اب بس جو بھی اچھی جگہ ہے نا وہ وہاں پہ صرف ہم تھے، باقی سارے جو ہے نا جو بری جگہ تھی سارے ادھر تھے. تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ شام کی ساری اولاد میں سے صرف صالح کو بچا کے ادھر کر دیا. حالانکہ اس میں سے صرف یعنی انہوں نے کہا کہ صرف شام کی ساری اولاد صرف یہیں پہ موجود تھی، لیکن وہ در حقیقت یعنی ان کے اس کے مطابق تو نتیجہ یہ نکلا کہ شام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں آیا. شام تو بیچارے صفائی گھسے پیتے تھے، ان کو کبھی بادشاہ بننے کا موقع ہی نہیں ملا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہاں پہ تشریف لے گئے ہوں گے اس علاقے میں، اور وہاں پہ حضرت ان کی نسلیں یہاں پہ آباد ہوں گی. انہی نسلوں سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جو یمنی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم تو جب میسوپوٹامیہ کے لوگ تھے، میسوپوٹامیہ کے تھے، تو وہ عبرانی کیسے بولتے تھے؟ تو اگر وہ یہیں سے گئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ عبرانی نسل در نسل بھی عبرانی بولتے ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب اگر پرانا وقت ہو گیا ہو، اس وقت تک ان کے خاندان میں بالفرض اگر عبرانی بھول بھی گئی ہو، تو بھی جب یہ علمیوں نے یعنی یمنیوں نے جب آ کے یہاں پہ حملہ کیا، ہو سکتا ہے اس وقت ان سے میل جول کی وجہ سے دوبارہ ان کی جو ہے وہ عبرانی زبان تازہ ہو گئی ہو، اور اسی وجہ سے ان کی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادی تصور توحید جو بچپن میں جو آیا وہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پیدا ہوا. تو یہ جو یمنی اشعار ہیں یہ بڑے عربوں کے جو اشعار ہیں، دیکھنے میں صرف اشعار ہیں لیکن اتنے کام کے ہیں
کہ جو ہے انہوں نے جو ہے آج کے دور میں جو انہوں نے جتنا جغرافیے میں جو بھی تحریف کی ہے اس ساری تحریف کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی یمنی خطوط کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رہبام جو سلیمان علیہ السلام کی اولاد تھی وہ آ کے یمن میں آئے تھے، جب اپنے وہاں سے یروشلم سے فرار ہو کے آئے تو وہ کہاں پہ آئے؟ یمن میں آئے تھے۔ یمنی بادشاہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اب اتنی بات یعنی وہ کہتے ہیں اس لیے لہٰذا جو کچھ بھی تھا وہ جو ان کا جو یہودیوں کا جو خانہ کعبہ تھا وہ کہاں پہ تھا؟ جو ان کا بیت المقدس تھا وہ یمن میں ہونا چاہیے۔ تو حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بیت الہیکل ایک ہی تھا، گھر ایک ہی تھا اللہ کا، وہ بیت اللہ تھا، اور وہ خانہ کعبہ میں آئے تھے۔ یمنی لوگ جو ہے کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور سے ان کے اچھے تعلقات تھے تو یمنیوں نے رہبام کی مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے پڑھانے کو اپنی رضا کے لیے کر لے اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، اور حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرمائے، اور جو لوگ حق کے متلاشی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک سیدھے راستے کی ایک ہوا کے طور پہ، ایک مددگار کے طور پہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور لوگوں میں ہدایت کے پھیلنے کا اللہ ہمیں باعث بنائے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ۔